الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ نکاح کے صحیح ہونے کے لیے کچھ شرائط ہیں، ان میں سے یہ ایک حجاب قبول۔ حجاب و قبول کرنا، نکاح کے عقد کو کرنے کے لیے حجاب و قبول کرنا پڑتا ہے، اور وہ الفاظ کون سے ہونے چاہیے؟ لوگوں نے ان کو بڑا ویسے مشکل مسئلہ بنا دیا ہے۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ کس کی جانب سے حجاب ہوگا اور کس کی طرف سے قبول ہوگا۔ بعض اہل علم کہتے ہیں حجاب لڑکی کی طرف سے ہوگا اور قبول لڑکے کی طرف سے ہوگا، لیکن حجاب و قبول دونوں طرف سے ہو سکتا ہے۔ حجاب لڑکی کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے، قبول لڑکی کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے۔ صحیح مسئلہ یہی ہے کہ ایک پارٹی سے حجاب ہوگا، دوسری پارٹی سے قبول ہوگا۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ کسی ایک ہی جانب سے حجاب ہو اور کسی کی جانب سے اور کسی کی جانب سے قبول ہو، یہ ضروری نہیں ہے۔ دونوں طریقے درست ہیں اور جائز ہیں۔ دوسرا اس میں اہم مسئلہ کہ الفاظ کیا ہوں۔ نکاح زوج الفاظ ہو سکتے ہیں، دیکھیں دوسرے لفظ بھی ہو سکتے ہیں۔ عقد نکاح کسی بھی لفظ سے ہو سکتا ہے جس کو لوگ سمجھیں۔ ہر وہ لفظ جس کا معنی سماج میں نکاح سمجھا جائے وہ لفظ ہو سکتا ہے استعمال، اس لفظ کو ذریعہ نکاح کرنا جائز ہوگا۔ بعض اہل علم کہتے ہیں احتیاط اسی میں ہے کہ نکاح اور ازواج، نکاح یا ازواج کے لفظ استعمال کریں، کیونکہ نکاح کا مسئلہ بڑا احساس ہوتا ہے، بہتر بھی یہی ہے۔ دوسرا مسئلہ حجاب و قبول کو صحیح پھر ہی مانا جائے گا جب ایک ہی مجلس میں یہ کام ہو، مطلب لوگ بیٹھے ہوں، لڑکی کا ولی کہے قبول ہے، لڑکا کہے قبول ہے، پھر ٹھیک ہے، ورنہ بعد میں کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اسی مجلس میں کہنا ضروری ہے کہ مجھے قبول ہے، اٹھنے سے پہلے۔ دوسرا مسئلہ کیا ہے؟ ٹیلی فون پر نکاح ہو جائے گا۔ دو رائے اس میں۔ پہلا جس وقت آپ فون پر بات کر رہے ہوں وہ ایک ہی مجلس مانی جائے گی۔ فزیکل ایک ہونا اس میں ضروری نہیں ہوتا، برل ایک ہی مجلس اس کو مانا جاتا ہے۔ اگر فون پر بھی آپ بات کر رہے ہیں ہم کہیں گے ایک ہی مجلس ہے، چاہے فزیکل آپ اکٹھے نہ بھی ہوں۔ دوسرا مسئلہ ٹیلی فون پر نکاح کرنا پر بہت سارے خدشات ہو سکتے ہیں، دھوکہ بھی کا خطرہ بھی ہو سکتا ہے، آواز بدل دی جاتی ہے، یہ بھی امکانات ہو سکتے ہیں۔ اور اگر ٹیلی فون پر نکاح کرنا جائز نہیں ہوگا، لیکن اگر کوئی خطرہ دھوکہ نہ ہو پھر یہ جائز سمجھ لیں ہوگا، وگرنہ اگر آواز میں بدلی جا سکتی ہے، اس طرح کے خدشات ہیں، پھر جائز نہیں ہوگا۔ لیکن اگر کوئی خطرہ دھوکہ نہ ہو تو پھر ٹیلی فون پر نکاح کرنا جائز ہوگا۔ اگر ساری شرائط پائی جا رہی ہیں، ویڈیو کال کر لیں، وہ زیادہ بہتر ہے، سب نظر آ رہا ہو۔ تو اس طرح یہ مسئلہ واضح ہوا۔ خلاصہ یہی ہے اس میں کہ نکاح کے لیے حجاب و قبول دونوں طرف سے ہو سکتا ہے۔ لڑکی سے پوچھ لیا جائے، لڑکی کے ولی سے لڑکی سے تو آپ نے پہلے پوچھنا ہے نا، اس ٹائم لڑکی سے جا کے تھوڑا پوچھنا ہے، لڑکی سے تو آپ نے پہلے ہی پوچھ لینا ہے۔ نکاح جب بات ہوتی ہے کہ رضامندی، تو اس ٹائم مجلس میں ولی سے پوچھنا ہے آپ کے لڑکی کے، جی ہاں قبول ہے جی، اس ٹائم وہ کہہ دیں قبول ہے، لڑکا کہہ دے قبول ہے اس ٹائم، تو یہ ٹھیک ہے۔ یہ ہم نے مسئلہ دیکھا۔ اور ٹیلی فون پر نکاح اگر ویڈیو کال چل رہی ہے تو سارے موجود ہیں، شرائط موجود ہیں، تو ہم اس کو بھی صحیح مانیں گے۔ اگر اس میں کوئی دھوکے والی شکل نہ ہو، ولی موجود ہے تو اس کو صحیح مانیں گے۔ اسی طرح ولی اپنی جگہ کسی کو بھی وکیل بنا سکتا ہے، کسی دوسرے کو بھی، یہ بھی بہرحال ہو سکتا ہے۔ تو مختصر مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نکاح کے جو مسائل ہیں یہ ہمیں اللہ تعالیٰ سیکھنے کی توفیق دے۔ ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ نکاح کے مسائل سیکھیں۔ جب ہمیں پتہ ہوگا مسائل کا تو پھر یہ جو نکاح کے اندر جو منکرات، خرافات، غیر شرعی، غیر ضروری جو چیزیں ہیں ان سے ہم بچ سکتے ہیں اور سنت کے مطابق نکاح کر سکتے ہیں، اگر ہمیں علم ہوگا۔ اگر پتہ ہی نہیں ہے، علم ہی نہیں ہے، تو جو چیزیں شریعت کی ہیں ہمیں اپنے بچوں کو بھی خود بھی علم سیکھنا چاہیے، سنت کے مطابق نکاح کرنا چاہیے۔ اپنے جو آپ کے باؤ جداد ہیں، بڑے جو لوگ ہیں، ان کو طریقوں کو نہیں چلنا چاہیے۔ شادیوں میں اکثر جو بڑے لوگ ہوتے ہیں، باپ دادا،
ان کے رسم و رواج کے طریقے کے لوگ چل رہے ہوتے ہیں، بلکہ سنت کو ترجیح دیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کی توفیق دے۔